السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ہم اسلام کے ایک ہیرے کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پروانہ اسلام کا وہ نادر نگینہ اور بے مثل گوہر ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی فضیلت پر کچھ کہنے کی کوشش ہوگی۔ محرم الحرام جس میں اسلامی تاریخ کے بہت سے واقعات رونما ہوں، ان میں سے ایک سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے کہ آپ یکم محرم الحرام کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عمر کا اسلام لانا تھا کہ اسلام کی وجاہت میں گراں قدر اضافے کا لامتنا ہی سلسلہ چل پڑا، حتیٰ کہ اس مراد رسول نے آدھی دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ عمر وہ کہ جس کی نیندیں رعایا کے لیے قربان کی، جس نے بیت المال سے شہد تک نہ لیا، جو خلیفۃ المومنین ہوتے ہوئے بھی بنا کسی پروٹوکول کے دنیا سے بے نیاز ہو کر درخت کے سائے میں بنا کسی چادر کے سو جایا کرتا تھا، اور جسے نہ صرف اپنی رعیت میں موجود انسانوں کی فکر لاحق رہتی تھی بلکہ اپنی حدود میں کسی کتے کے متعلق بھی رب کی پکڑ سے خدشات لاحق رہتے تھے۔ عمر کے جس کے جلال کے سبب مسلمانوں میں خود کو علی الاعلان مسلمان کہنے کا حوصلہ پیدا ہوا، اور نماز جو چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی وہ ڈنکے کی چوٹ پر حرم پاک میں پڑھی جانے لگی۔ عمر کے جس کا عدل آج دنیا کے لیے مثال ہے، جس کا رعب شیطان تک کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا جب ان پر رعایا کی طرف سے زیب تن کپڑے کی زیادتی کو لے کر قدغن لگائی گئی، تو آپ نے عوام کے سامنے پیش ہو کر انتہائی بردباری سے ان کے شکوک رفع کیے۔ آپ کے علمی بصیرت کا تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار کیا، شہادت کی نوید بھی سنائی، اور آپ کو الہامی شخصیت گرداننے کے ساتھ ساتھ اپنے بعد نبوت کا اہل بھی قرار دیا، گو کہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے تمام ہو گیا۔ یہ عمر ہی کا خاصہ ہے کہ ان کی آراء اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات بنا دی، پھر وہ پردے کا حکم ہو، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی بات ہو، بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ کی رائے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز کا معاملہ ہو، شراب کا معاملہ ہو، نشے کی حالت میں قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو، یا آیت قرآنی کو سن کر فتبارک اللہ احسن الخالقین کہنے کی بات ہو، ہر جگہ اللہ رب العزت نے آپ کی بات کو مقدم رکھا اور آیت قرآنی کی صورت میں نازل فرما دیا۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں پر حضرت عمر کا الہام ثابت اور سچا رہا۔ آپ کثرت سے شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، اور وہ بھی مدینے کی سرزمین پر۔ بظاہر تو بڑی عجیب دعا تھی کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت آدھی دنیا تک پھیل چکی ہو، ایسے میں ان کے دارالخلافہ میں یہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا؟ آپ کے لخت جگر ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس دعا پر حیرت کرتی کہ مدینۃ الرسول جو امن کی بے مثل نظیر ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بھی ہے، وہاں آپ کو شہادت کیسے مل سکتی؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بعین قبول ہوئی جب اسلامی تاریخ میں پہلی بار مسجد میں دہشت گردی کی گئی، جس کا سرغنہ ابو لولو فیروز جبکہ ہدف خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جبکہ اس قاتل کا مزار آج بھی ایران میں موجود ہے۔